اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ قبل کل اول والآخر بعد کل آخر والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحمید والقرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ مومنین کرام، مسلسل ماہ مبارک رمضان میں یہ درس کا سلسلہ چلتا رہا کہ جس میں ماہ مبارک رمضان اور شرائط قبولیت دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کیے اور شرائط پیش کیے دعا کے۔ آج اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آداب دعا کی طرف بڑھیں گے کہ جس طریقے سے ہر چیز کے کوئی نہ کوئی آداب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز کے آداب ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب ہیں، ماہ مبارک رمضان ہے روزہ رکھنے کے آداب ہیں، اسی طریقے سے پروردگار عالم کے حضور راز و نیاز کرنے یعنی دعا کے بھی کچھ آداب ہیں جنہیں آداب دعا کہا جاتا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ان آداب دعا کے چند موارد بیان کیے ہیں، 10 سے 12 موارد کہ جن کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ کن آداب کے ذریعے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا جائے۔ پہلا جو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ آداب دعا میں جو پہلا ادب ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ امام رسول خدا فرماتے لا یرد دعاء اولہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی بارگاہ خداوندی میں کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے۔ ویسے تو ہم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے، مگر ماہ مبارک رمضان میں رسول خدا نے تاکید کی کہ ہر عمل یعنی ہر عمل سے مراد دعا کا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں بسم اللہ سے شروع ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارا ہر عمل بسم اللہ سے ابتدا رکھتا ہے۔ ہم کھانا کھانے کے لیے دسترخوان پہ تشریف رکھتے ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ، اور خود رسول خدا کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اس بندے کا شکم شیر نہیں ہوتا کہ جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ ہو، اور اگر کھانا المختصر ہی کیوں نہ ہو ابتدا بسم اللہ سے ہو تو شکم پر انسان کا شیر ہو جاتا۔ اچھا، اس کا کمال کیوں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کی جائے ابتدا بسم اللہ سے؟ ایک لطیف جملہ تاکہ آپ کو لطف آئے کہ جب یہ تفسیر قرآن ہو رہا تھا اور امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الحمد کی تفسیر بیان کر رہے تھے، تو تفسیر بیان کرتے کرتے میرے مولا نے جملہ کہا کہ پورا کا پورا قرآن سورہ الحمد میں موجود ہے، اور پوری الحمد بسم اللہ میں موجود ہے، اور بسم اللہ بائے بسم اللہ میں موجود ہے، اور بائے بسم اللہ کی پوری حقیقت اس کے نقطے میں موجود ہے۔ اور پھر امیر کائنات نے جملہ کہا کہ انا نقطۃ التی تحت البا، میں علی ابن ابی طالب با کے نیچے لگا ہوا نقطہ ہوں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز کی ابتدا بسم اللہ سے رکھی ہے، اور بسم اللہ سے کی گئی عمل کی ابتدا وہ پائے تکمیل تک پہنچتی ہے، اسے کامرانی اور کامیابی حاصل ہوتی۔ یہ کمال ہے اس بسم اللہ کا، تاکہ ہر کام کو بسم اللہ سے آغاز کیا جائے۔ تو پہلا آداب دعا جو بیان کیا ائمہ معصومین کے اقوال سے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ کا پڑھنا۔ دوسرا آداب جو رسول خدا نے بیان کیا وہ ہے حمد و ثنا، یعنی دعا کی بسم اللہ سے ابتدا کرنے کے بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رسول فرماتے ان کل دعاء لا یکون قبلہ، رسول خدا فرماتے ہیں کہ ہر وہ دعا کہ جس سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی جائے وہ دعا کو لطیف بنا دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے، حسین ترین بنا دیتی ہے۔ یعنی جب آپ دعا کی ابتدا بسم اللہ اور حمد و ثنا پروردگار عالم سے کرتے ہیں تو وہ دعا لطیف ہو جاتی خدا کی بارگاہ۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر علماء کرام یا خصوصاً ائمہ معصومین علیہ السلام جب خطاب فرماتے تھے تو کیا کر دیتے تھے؟ ابتدا بسم اللہ سے اور اس کے بعد پروردگار عالم کی حمد و ثنا یعنی الحمدللہ الذی کہہ کے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور پھر اپنی بات کا آغاز کرتے تھے۔ کمال کیا تھا کہ ان کی اس بات میں لطافت پیدا ہو جاتی تھی، خوبصورتی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو دوسرا آداب کیا ہے؟ دوسرا ادب ہے پروردگار عالم کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ آداب دعا۔ تیسرا ادب اور جو سب سے قیمتی ادب کہ جس کے اوپر ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید کی، خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی، وہ کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، آل محمد پر درود و سلام پڑھ کر پھر خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنا۔
اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلاتکم علیہ اجابۃ لدعائکم، کہ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے. یعنی خدا کی بارگاہ میں جب راز و نیاز کرنے کے لیے بندہ کھڑا ہو تو سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ محمد و آل محمد پہ درود ہونا چاہیے. کمال کیا ہے؟ کہا وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں حتماً قبول ہوتی. اچھا، خالی دعا ہم خود نہیں بھیج رہے، ہم پروردگار عالم کے ساتھ اس عمل میں شامل ہیں. میں نے یہ جملہ نہیں کہا کہ پروردگار عالم ہمارے ساتھ اس عمل میں شامل ہے، بلکہ ہم پروردگار عالم کے بارگاہ میں اس عمل کو کرنے میں پروردگار عالم کے ساتھ شامل ہے. اس لیے کہ قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار عالم کہتا ہے بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیج رہا ہے، اے ایمان والو تم بھی ہمارے ساتھ مل کر پروردگار عالم کے رسول پر کیا کرو؟ درود بھیجو. اور رسول خدا نے کہا مجھ پر درود بھیجنے کے ساتھ میری آل پر بھی درود بھیجو. اور جب اس عمل کو ہم دعا سے پہلے کرتے ہیں تو وہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی. ایک واقعہ ایک طالب علم کا کہ ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا، استاد درس پڑھا رہے تھے، یہی ذکر ماہ رمضان ہو رہا تھا اور ذکر محمد و آل محمد ہو رہا تھا. تو اس طالب علم نے کھڑے ہو کے سوال کیا کہ اپنے استاد سے کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت خدا کیا کر رہا؟ تو وہ استاد پریشان ہو گیا، کہنے لگے مجھے کیا پتا کہ اس وقت خدا کیا کر رہا. تو اس نے کہا اجازت ہے کہ میں بتاؤں کہ اس وقت خدا کیا کر رہا؟ کہا بتاؤ. کہا پروردگار عالم اس وقت ملائکہ کے ساتھ مل کے محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہا. اور کمال یہ ہے کہ ہم اس درود میں پروردگار عالم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ جب ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں راز و نیاز کے لیے حاضر ہوتے. تو 3 آداب جو شروعات میں بیان کیے کہ پہلا دعا کا ادب بسم اللہ، اس کے بعد حمد و ثنا پروردگار عالم، اور پھر صلوات پر محمد و آل محمد، یعنی محمد و آل محمد پر درود بھیج کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو. اسی لیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق نے ایک بڑا خوبصورت جملہ اور بہت خوبصورت امام کی حدیث کہ امام نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ لا یزال الدعاء محجوبت، کہ تمہاری دعا اس وقت تک پردے میں چھپی رہتی ہے کہ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک ہم محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے. یعنی پروردگار عالم تک دعا انسان کی پہنچتی ہی نہیں ہے جب تک وہ آل محمد کو وسیلہ نہ بنا لے، آل محمد پر درود نہ بھیجی. یعنی کتنا قیمتی پوائنٹ ہے کہ ہماری دعا پروردگار عالم تک پہنچ جائے. اسی لیے امام کہہ رہے ہیں کہ پردے میں چھپی ہے دعا. یعنی یوں کہا جائے کہ ہماری دعا اس وقت تک پروردگار عالم تک پہنچ ہی نہیں سکتی کہ جب تک ہم اس دعا میں آل محمد کو شریک نہ کر لیں. تو یہ 3 جو آپ کے سامنے آداب بیان کیے کہ پہلا ادب بسم اللہ سے آغاز دعا ہونا چاہیے، اس کے بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پر درود بھیج کے اپنی بات کا آغاز ہونا چاہیے. اچھا، بات کے آغاز میں بھی کیا آگے کے آداب ہیں وہ انشاءاللہ تعالی اسی درس میں آپ آگے مسلسل سماعت فرماتے رہیں گے. اسی طریقے سے بحث کے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ تعالی بقیہ آداب کل آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں ادب کے ساتھ اس کی بارگاہ میں راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بفضلك وبرحمتك يا ارحم الراحمين والسلام ورحمۃ اللہ.